اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 98 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ایوب سے، اور انہوں نے کہا میں نے عطا سے سنا، اور انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، اور انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شہادت دیتا ہوں۔ یا عطا نے کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ خواتین نے آپ کا واز نہیں سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واز کیا اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر خاتون نے اپنے کانوں کی بالیاں اور انگوٹھی حضرت بلال کی جھولی میں ڈالی، اور حضرت بلال کپڑے کے ایک طرف کو پکڑے ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو واز فرمایا، تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ میری گفتگو کو، یہ واز کو خواتین نے نہیں سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں واز فرمایا اور صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ واجب الاحترام صدقہ کرنے کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا، محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خواتین کو دوزخ کے عذاب میں دیکھا تھا، تو اسی مناسبت سے صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح اس وقت ضرورت بھی تھی کہ صدقہ کیا جائے، غربت تھی، تنگ دستی تھی، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، صاحب حیثیت اور صاحب مال یہاں صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی جائے اور فقراء تک یہ مال پہنچ جائے۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خواتین باپردہ درس حدیث یا درس قرآن یا دینی روحانی دروس کے اندر وہ شرکت کر سکتی ہیں۔ نماز پڑھنا، عیدین یا مذہبی اجتماعات میں مسلمانوں سے کسی دینی مسائل اور مقاصد اور دینی منفعت کے پیش نظر غرض سے چندہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ خواتین کو دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ دلانی چاہیے اور حاصل کرنی چاہیے، یہ بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے شرعی حدود و قیود کے اندر۔ اس حدیث شریف کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ صدقہ کر سکتی ہے اور اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، لیکن اس پہ ایک اعتراض یہ ہے، سنن ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی عورت کا شوہر اس کی عصمت اور اس کی حفاظت کا مالک ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مال میں کوئی حکم نافذ کرے۔ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں۔ تو اس سے ایک اعتراض، یہ سوال ذہن میں آتا ہے، تو محدثین نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس حدیث شریف سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جس کے اندر منع کیا گیا ہے وہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور صحیح کا درجہ سنن سے زیادہ ہے۔ دوسرا محدثین نے اس کا جواب یہ دیا، سنن کی مذکورہ احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو اس کو محمول کیا جائے گا افضل اور اولا پر، یعنی افضل اور اولا یہ ہے کہ خاتون اپنے شوہر کی اجازت سے اپنے مال میں تصرف کرے، اور اس کے اجازت کے بغیر کرے گی تو اسے صرف خلاف اولا پر محمول کیا جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا تیسرا جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں، عورت اپنے مال کے تہائی حصے کو شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے، اور اپنے کل مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی، اور اس کو معمول کیا جائے گا کہ جس طرح مرنے والا وصیت کرتا ہے تو اس کے کل مال کے اوپر اس کی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف تہائی مال کے اوپر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔
چوتھا جواب شیخ الحدیث علامہ غلام رسول شہیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنن کی حدیث کا یہ جواب لکھتے ہیں کہ جس طرح شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے روزہ رکھنا، یہ نفلی روزہ رکھنا یہ جائز نہیں، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا اپنے مال سے صدقہ کرنا یہ افضل نہیں ہے، خلاف اولا ہے، لیکن اگر اس نے کر دیا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول شہیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت ساری احادیث اپنی کتاب شرح بخاری کے اندر نعمت الباری کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ عورت اپنے مال کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی تھیلی کو باندھ کر نہ رکھو ورنہ تمہارے لیے بھی تھیلی کو باندھ دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہند بنت عتبہ بنت ربیعہ حضور رحمت کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کرتی ہیں رسول اللہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کم خرچ ہیں تو کیا میں اپنی ضرورت کے پیش نظر اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بقدر ضرورت ان کے مال سے لے کے خرچ کر سکتی ہوں؟ مجھ پر کوئی حرج تو نہیں؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم دستور کے مطابق ان کو کھلاؤ تو تم پہ کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول شہیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے اپنی ضرورت ہے جو حاجت اصلیہ ہے اس کو پورا کرنا جائز ہے تو پھر بیوی اپنے مال سے بدرجہ اولا جو ہے اپنے مال میں شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتی ہے، اسے خرچ کر سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔